السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی تو یہ ویڈیو ہے میری کوئی آج سے 1 سال پہلے کی، یعنی پچھلے 25ویں روزے کی۔ یہ دن میری زندگی میں کافی اہم تھا، کیونکہ ایک تو میں رمضان میں پہلی بار سفر کر رہی تھی، دوسرا میری بہن کا نکاح تھا 27 روزے کو، اور تیسرا یہ کہ میں اپنے والدین کے لیے سرپرائز سفر کر رہی تھی۔ وہاں کسی کو خبر نہیں تھی کہ میں نے آنا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ میں وہاں سے واپسی پر یہ شیئر کروں گی، لیکن پھر کچھ حالات ایسے ہوتے چلے گئے کہ میں اپنی یہ ویڈیو شیئر نہیں کر سکی۔ پھر ایسا ہوا کہ آج جب 25واں روزہ آیا تو مجھے یہ دن پھر سے یاد آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دن میرے لیے اتنا اہم ہو جائے گا۔ 17-18 سال میں اب پہلی دفعہ روزوں میں اپنے والدین کے گھر جا رہی تھی۔ اس بار میں نے اپنے والدین کے ساتھ عید کرنی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عید میری اپنے ابو کے ساتھ آخری عید ہوگی، اور اس کے بعد اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو بہن کا نکاح ہم نے روزوں میں اس لیے رکھا تھا کہ یہ سبھی کی خواہش تھی کہ کسی ایک بہن بھائی کا نکاح جو ہے نا وہ روزوں میں ہو۔ تو بس اتفاق تھا کہ اس بہن کے سسرال والے بھی راضی تھے اس بات پر، اور ہماری طرف سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے تھے۔ سو نکاح تو رکھ دیا گیا تھا، لیکن روزوں کی اور گرمی کی وجہ سے میں نہیں جا پا رہی تھی اور میرا مشکل تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نے سرپرائزلی ٹکٹ کروائی میری، اور پھر یہ پرومس لیا کہ میں اپنے گھر پر کسی کو بھی نہ بتاؤں، تو ہم پھر وہاں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 25 رمضان کی صبح جو ہے ہماری روانگی شروع ہوئی تھی۔ میں اور محمد حارث اور میرے ہسبینڈ ہم لوگ کراچی کے لیے نکل گئے تھے، اور کراچی میں کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ میں آج ادھر پہنچوں گی انشاءاللہ کل۔ تو آج جب 25واں روزہ آیا تو مجھے یاد آیا کہ میں پچھلے سال اس ٹائم تیاری کر رہی تھی اپنی روانگی کی۔ تو میں نے سوچا کہ وہ ویڈیو دیکھوں جو میں نے ان دنوں ویڈیوز بنائی تھی۔ تو جب وہ میں نے نکالی تو ان میں سے کچھ ملی مجھے، یہ میں نے سوچا کہ میں شیئر کرتی ہوں اس اہم دن کو، اپنے لیے ایک یادگار دن بنا لوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ تمام معاملات اچھے ہوئے تھے۔ ہم نے سحری کی تھی، سحری کر کے پھر ہم روانہ ہوئے تھے صبح میں۔ تھوڑا سا مشقت کیبن میں آئی تھی ہمیں کہ گارڈز جو تھے وہ اس چیز میں تنگ کر رہے تھے کہ ہمیں مختلف کیبنز میں شفٹ کر دیتے تھے۔ اب روزہ بھی تھا اور پھر سامان اٹھا کر شفٹ ہونا تھوڑا تنگی لگ رہی تھی اس بات سے۔ بہرحال روزے کی وجہ سے صبر کیا، اور الحمدللہ کہ سفر اچھا گزرا ہمارا، اور رواں تھا ہمارا سفر۔ انجوائے کر رہے تھے ہم لوگ اپنے سفر کو۔ مجھے زیادہ خوشی اس چیز کی تھی کہ جب میں اچانک اپنے گھر جاؤں گی تو میرے امی ابو کتنا خوش ہوں گے اس بات سے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ سرپرائزلی چل رہے تھے، کال پر بھی کسی کو شو نہیں کر رہے تھے کہ ہم سفر میں ہیں۔ یہ چکلالہ آیا تھا جو کہ میرے گھر کے نزدیک پڑتا ہے اسٹیشن یہ، تو میں نے اس کی بھی ویڈیو بنائی تھی، سوچا تھا ہم شیئر کریں گے۔ یہ سب یاد ہی کچھ نہیں رہا، یہ سال اس طرح پریشانیوں میں گزرا کہ ابو کا انتقال ہو گیا اگست میں، پھر اس کے بعد امی کی عدت ہوئی، پھر بہن کی رخصتی کے لیے گئی تھی میں دوبارہ جنوری میں، اور یہ ہم ملتان یا شاید خانے وال کے نزدیک پہنچے تھے۔ تو یہ افطار ٹائم تھا کچھ اس میں وقت، تو میں فروٹ چاٹ بنا رہی تھی اور پکوڑے لے لیے تھے عامر نے، فریش جوس لے لیا تھا۔ ہم لوگ اپنی افطار کی تیاری کر رہے تھے۔ کیبن میں ہم تینوں تھے، اور سامنے ایک خاتون تھیں، ان کے بھائی بیمار تھے، وہ ان سے ملنے آئی تھی، تو ان کا بھی کراچی کا سفر تھا روانگی کا۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم سب مل کے افطار کریں گے۔ پھر ہماری افطار ہو گئی ہے تیار۔ ہمارے ساتھ کیبن کے اندر سامنے ایک خاتون تھیں اور ہم 3 تھے۔ جو خاتون سامنے تھیں ان کے بھائی کی کچھ طبیعت وغیرہ خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ آئی تھیں۔
تو یہاں پھر بھاولپور اسٹیشن ہم اترے تھے، کیونکہ یہ عموماً دوسرے اسٹیشنس کی بنسبت تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن ہم نے پھر وہاں سے چائے نہیں پی اور انہوں نے کہا کہ چلو پھر ہم ڈائننگ کار میں چائے پیتے ہیں۔ تو حارث کو ہم نے ادھر چائے پلائی، خود بھی پی اور تھوڑا سا فریش ہوئے، کیونکہ اگلے دن کے لیے سحری تک ہمیں جو ہے نا وہ فریش رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم سو گئے تھے سحری کر کے۔ پھر بہن کے نکاح میں شرکت ہوئی 27 رمضان المبارک پر، اور یہ حارث کی عید کے دن کی تصویر ہے۔ یہ پہلی عید تھی جو میں نے شادی کے بعد اپنے والد کے ساتھ کی تھی، اپنی فیملی میں کی تھی، والد کے ساتھ اس وجہ سے کہ یہ پھر میری آخری عید ہو گئی ان کے ساتھ، اور اب ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں خوش تھی کہ میں نے شادی کے بعد پہلی دفعہ جو ہے نا اپنے ابو کے ساتھ روزے رکھے، اور مطلب آخر کے 2 روزے رکھے اور عید گزاری میں نے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 17-18 سال بعد جب آپ پہلی دفعہ عید کریں اپنے والدین کے ساتھ تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اور وہ پھر آگے جا کر آخری عید بن جائے آپ کے لیے تو اور زیادہ دکھی لمحات ہو جاتے ہیں۔ یہ روڈ اسٹیشن پر ہم لوگ اترے تھے کیونکہ یہ ہمارا آبائی شہر تھا، سارا ہمارا بچپن وغیرہ سب ادھر ہی گزرا تھا، تو ہم لوگ ادھر ضرور اترتے ہیں، سکھر اور روڈ اسٹیشن۔ تو یہاں اترے، یہاں چائے وغیرہ پی، کیونکہ عید کے بعد ہماری واپسی تھی تو کھانا وغیرہ کھا کے ہم نے یہاں سے چائے پی اور پھر روانگی رکھی ہم نے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں جو ہے وہ واپس پہنچ کر راولپنڈی اور پھر میں اپنی ویڈیوز شیئر کروں گی، لیکن پھر مختلف حالات کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکا۔ تو آج جب یہ دن آیا تو مجھے یاد آیا پھر۔ اب بڑی راتیں ہیں، ڈارک راتیں ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں میرے والد کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کے درجات بڑھائیں، اللہ پاک ان سے راضی رہیں اور ہماری تمام مشکلیں آسان کریں، کیونکہ جب شوہر اپنی یعنی کہ بیوی کے احساسات کو سمجھتے ہوئے ان کے لیے کوئی سرپرائز بنائے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ میرا سفر میرے ہسبینڈ کی طرف سے سرپرائز تھا میرے لیے۔ ان کے لیے بس میں ڈھیر ساری دعائیں کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو کامیابیاں دیں، کاروبار میں، رزق میں برکت اور اضافہ دیں، عافیت سلامتی کے ساتھ رکھیں، ہمیشہ کسی کی محتاجی نہ دیں کبھی بھی، اور ان کو نیک صالح زندگی، تندرستی، عافیت والی اولاد عطا فرمائیں جو ان کے دین میں ان کے لیے فائدہ مند ہو، جو ان کی دنیا میں ان کے لیے کامیابی اور ترقی کا سبب ہو، کیونکہ یہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی ہوں جو ان کی وجہ سے بہت اچھے گزرے۔ ایک لڑکی کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا وقت گزارے، اور ایسا صرف ایک اچھے شوہر کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور میرے لیے تو یہ سفر اس لیے بھی زیادہ اچھا تھا کہ میرے والد نے اس بار ان کو بہت پیار کیا تھا، اور حد سے زیادہ ان کی تعریفیں اور ان کا شکریہ بار بار، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس سرپرائز سے بہت خوش ہوئے تھے۔ اللہ پاک ان کے درجات بڑھائے، اللہ پاک میرے والد سے راضی رہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی خاص اور قیمتی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز شیئر کروں گی بہت جلد۔ اب میں اپنا ریگولر کام کروں گی، کچھ ریسیپیز بھی تھیں وہ بھی نہیں شیئر کی تھی، انشاءاللہ وہ بھی شیئر ہوں گی۔ اب اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم۔